اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندع. تمام مومنین کو جوائے علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ایک بہت ہی کریٹیکل قسم کا ایشو جو کراچی کی سرزمین سے ہم تک پہنچا. شہر قائد رحمہ اللہ تعالیٰ میں ایک چھوٹا سا معاملہ ہو گیا جب محقق کے دوران جناب ماجد رضا عابدی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کسی مومن کو ڈانٹ دیا یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا. کوئی فحش کلمات انہوں نے ادا نہیں کیے تھے یا دیگر کوئی ایسی معاملہ جو نعوذ باللہ باعث تذلیل مجلس بنے، وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس پر بہت بڑا ایک واویلا اٹھ گیا. مجھے ایک دو نہیں درجنوں کی طرف سے میسیجز آئے، ان کی ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ بھی مجھ تک پہنچایا گیا جس میں اس طرح کا کوئی معاملہ تھا. اور پھر کراچی کے مومنین کے اس پر کیا تاثرات تھے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ماجد رضا عابدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو رجوع کیا ہے. گو کہ وہ غلط نہیں تھے اس مسئلے میں، لیکن انہوں نے پھر بھی رجوع کیا ہے. باقیوں کو خیر توفیق نہیں ہوتی. اور اس ساری اسٹریٹجی کا فائدہ اٹھا کر آپ کے سامنے پھر چمچہ نقلی صاحب نے بھی بیان دیا کہ چمچہ نقلی صاحب وہ تو ایک نمبر کا بخدا قسم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، عبداللہ بن مطید اوراں ہیں. یہ بندہ عبداللہ بن مطید اوراں ہیں. بنی زبیر کے بھی تلوے چاٹے اور قاتلان حسین سے بھی جا کے مراسم پورے کر لیے. یہ ایسا ملعون انسان ہے. چمچہ نقلی نے بھی اپنی موافقت اندر کی، اور وہ سارا کا سارا کرائٹیریا کیا تھا، سینیریو کیا تھا، وہ آپ ڈفرینٹ ویڈیوز کی شکل میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ سب آپ ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس چیز کو آپ کے سامنے کھولتا ہوں مختصر ریفرنسز کے ساتھ کہ یہ کیوں اتنا بڑا حوا بنا دیا گیا ہے سارے اس چھوٹے سے ایک واقعہ کو. بسم اللہ. تم تو خاموش بیٹھو، سمجھ آئی؟ تو ادھر آ جاؤ. اچھا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ نا. تو سامنے نہیں بیٹھو، سامنے نہیں بیٹھو. ہمیں بولی سننا ہے تو اس کو ہٹا دیں. تقریر آگے بڑھی ہے تو اس کو ہٹا دیں. اصل میں جس نفسیات کا حامل خطیب ہوں نا، میں فقیروں کی اولاد ہوں. جی میں مولا کے اللہ کی اولاد ہوں. جی آپ کا احترام بہت زیادہ ہے. یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں آپ نے اوپر اٹھایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اوپر ہیں. اوپر وہ آپ ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں. ایک خطیب، ایک ذاکر جو آپ کے سامنے ایک گھنٹے کی ایک نظم پیش کر رہا ہوتا ہے یا ذکر کر رہا ہوتا ہے یا کوئی خطابت کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے پیچھے اس کی کتنی ریاضت اور کتنی محنت اور کتنے رت جگہ شامل ہوتے ہیں، کتنی محنت کر کے وہ ایک گھنٹے کی وہ تقریر آپ کے سامنے لا رہا ہوتا ہے. اور جب وہ بتدریج اپنی مجلس کو ڈیولپ کرتا ہے اور بیچ میں کچھ ایسے احباب بیٹھے ہوتے ہیں جو حیرت ناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو خطیب اس وقت قتل ہو چکا ہوتا ہے، خطیب کے دل پر کیا گزرتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میرے ساتھ کئی دفعہ خود ایسا ہوا کہ میں ایک نظم پڑھ رہا ہوں اور کچھ احباب بڑے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ بہت ناگواری کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ ایک محنت کر کے آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس ناگواری کی کیفیت میں بعض اوقات ہم نے بھی کسی کو یہ کہہ دیا ہو کہ بھائی اگر آپ اتنی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، بات ہے تو مجھ سے بات کر لیجیے، مجھے سمجھا دیجیے کہ یہ آپ کو میرا شعر سمجھ نہیں آیا یا اس کا معنی آپ تک نہیں پہنچا. تو بعض اوقات ہم نے بھی گزارش سامنے بیٹھے والوں سے کی. اور قبلہ ماجد رضا عابدی صاحب نے جو جملہ کہا کہ بھائی آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ ایک سائڈ پر آ جائیں، اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے اس عزادار کے چہرے کے کیا تاثرات تھے اور اس نے جواب میں قبلہ کو کیا کہا، یہ بات ہم تک نہیں پہنچ سکی. ہم تک صرف یہ بات پہنچ سکی کہ قبلہ ماجد رضا عابدی صاحب نے ممبر سے کہا کہ آپ ایک طرف تشریف لیں. غلط عمل تھا، بہت اچھا ہوتا کہ یہ بات نہ ہوتی مجلس میں. لیکن دوست احباب اس کے جواب میں ایک پورا سلسلہ شروع کیا گیا اور قبلہ ماجد رضا عابدی صاحب کو مجبور کیا گیا کہ اب آج کے بعد وہ ممبر پہ نہیں آئیں گے اور انہیں ممبر پہ نہیں آنے دیں گے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ماجد رضا عابدی صاحب نے اتنا بڑا کام کیا کہ اسی عزادار کو سامنے کھڑا کر کے اس کی اجازت سے کہ بھائی جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے یا آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا. یہ قبلہ ماجد رضا عابدی صاحب کا بہت بڑا پن ہے. میں پہلے دن کی بہت بحیثیت شاعر، بحیثیت خطیب، بحیثیت ذاکر، بحیثیت عقیدے کے ترجمان کے میں پہلے بھی بہت عزت کرتا تھا، اور اب ان کی عزت میری نظروں میں اور بھی بڑھ گئی کہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا کہ اپنے ممبر کے سامنے خود بھی کھڑے رہے اور اس عزادار کو بھی سامنے کھڑا رکھا کہ بھائی جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا.
میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ماجد رضا آبدی صاحب نے تو اپنا حق ادا کیا اور وہ معافی مانگی، اور یہ معافی کس بات پہ مانگی کہ انہوں نے ایک عزادار کو مجلس سننے سے روکا۔ تو اب وہ تمام احباب جنہوں نے ماجد رضا آبدی صاحب کو مجلس پڑھنے سے روکا اور وہاں نعرے بازی کی اور وہاں بدتمیزی کی قبلہ سے، اس کی معافی اب کام مانگیں گے۔ جی سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی ساری۔ اب مولوی چمچا نکلی کی سب سے پہلے آپ سیاست دیکھیں، بخدا قسم ہم اگر اوپر بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اوپر ہو گئے ہیں، آپ لوگ نیچے ہیں، آپ ہم سے بھی اوپر ہے۔ بالکل عزادار کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز تو دیکھو کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر معرفت اہل البیت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، چاہے زنجیر مار مار کے اپنی کمر کا سارا گوشت اڑا لے، چاہے کما مار مار کے سر سارا فارغ کر لے اپنا، جس کے دل میں معرفت اہل بیت نہیں ہے وہ کفر کی موت ہی مرتا ہے۔ مات میتۃ جاہلیہ، جہالت نہیں، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہاں بات معرفت امام کی ہے، یہ نہیں کہ جس نے چھاتی پیٹ لی وہ حسین کا عزادار ہو گیا۔ عزاداری کچھ اور ہے۔ میں الحمدللہ خود ایک زنجیر زن شخص ہوں، الحمدللہ ہر سال عاشورہ پر زنجیر زنی کرتا ہوں، لیکن وہ زنجیر زنی میرے کسی کام نہ آئے گی اگر معرفت اہل بیت نہ ہوئی۔ اور معرفت اہل بیت کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے سامعین، خود کی حیثیت کچھ نہیں ہے اور منہ اٹھا کے اعتراض کرنے آ جاتے ہیں۔ معرفت اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم و صلوات اللہ علیہ مجمعین کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے اذہان کی اختراع کو معرفت کا نام دے دیا جائے۔ معرفت ان کی احادیث کے موافقت میں چلنا، اور پتہ نہیں کیا کیا، خدا کی قسم سامعین یہاں پہ کبھی قبلہ ندیم سرور حافظہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ تقلیدی ہے، یہ مقصر ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ۔ اب مولانا ماجد رضا عابدی حافظہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، اپنی حیثیت نہیں دیکھتے، دو ٹکے کے یہ تیلی اور مراسی لوگ جنہیں اردو بھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی، وہ اب ان سب پر آ کے اعتراض کر رہے ہیں، ان سادات پر، بخدا قسم۔ اور ان میں سے کئی تو ایسے بے غیرت اور بدبخت قسم کے لوگ ہیں بخدا، میرے منہ پہ آ کے ذاکرین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور پھر انہی ذاکرین کو بڑے شوق و ذوق سے مجالس پڑھاتے ہیں۔ ایسے ایسے بخدا قسم سامعین میں نے گندے اور گھٹیا قسم کے لوگ دیکھے ہیں۔ بس ان کا لحاظ صرف ایک ہی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ کبھی مولا انہیں ہدایت دے دے، کبھی دے دے، اور اگر جس دن کنفرم ہوگا کہ ان کی ہدایت امپاسبل ہے اس دن سب سے پہلے انہیں کی گردن پہ پیر آئے گا فقیر کا۔ ہاں، نام میں کسی خطیب اور ذاکر کا نہیں لے رہا، بہرحال آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ اب مولانا ماجد رضا عابدی حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا، آپ نے کراچی کے مومنین کی خود ویڈیو سماعت کر لی ہے کہ ہاں بالکل اگر وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہیں تو انہوں نے رجوع بھی کیا، اور شکر کرو بھائی انہیں رجوع کی، توبہ کرنے کی توفیق ہے، تو مجھے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہے۔ حالانکہ نہ انہوں نے کوئی گالی دی ہے، ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، واضح دیکھی ہے، نہ انہوں نے کوئی بدتمیزی کی ہے، بس انہوں نے کسی مومن کی کوئی غلط حرکت کو وہاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تب تک بیان دوں گا، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ ظاہری بات، اور بھائی کیمرہ دوسری طرف بھی تو دیکھو نا، سکے کا ایک رخ کیوں دیکھ رہے ہو، دوسری طرف بھی دیکھو۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ماجد رضا عابدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، میں ان کا کوئی مقلد نہیں ہوں، لیکن بغرض محقق ان کا احترام ہے۔ وہ ایک صاحب تحقیق شخصیت ہیں، اور ان کی تحقیق کا عالم کیا تھا، جب میں نے یہ کتاب پڑھی ہے مولانا ماجد رضا عابدی صاحب حافظہ اللہ کی ولایت العباس صلوات اللہ علیہ، تب جا کر مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ نہ صرف اچھے عقیدے کے بھی ہیں بلکہ صاحب تحقیق بھی ہیں۔ دس از دا بیسک پوائنٹ اینڈ دیٹس دا بیسک ریزن۔ تو سامعین یہ بڑی گھٹیا بات ہے کہ کسی بزرگ عالم دین پہ اس طرح آ کے فالتو بکواسات کرنا شروع کر دینا کہ اس نے یہ کیوں کیا تو اس نے وہ کیوں کیا۔ میری تو بخدا قسم وہاں پہ مجھے اتنا افسوس ہوا ہے لٹرلی یہ سن کے کہ انہیں ممبر پہ نہیں جانے دیا جا رہا۔ ایک کال کے کسی لڑکے کی وجہ سے جو سالوں سے اتنا مکتب اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لیے محنتیں کر رہا ہے بندہ، انہیں ممبر پہ جانے سے روک دیا، ممبر پہ نہیں جانے دے رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب اسی ممبر حسین پہ اس تیلی ملعون نے، منتظر ملعون نے ایک عزادار کو یزید کہا تھا استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، اور دوران مصائب ایک نوجوان کو ماتم کرتے، بلکہ بچہ تھا وہ، ٹین ایجر تھا آئی تھنک، اس سے ہاں میکسیمم 13-14 سال کا بچہ ہوگا، اسے وسیم بلوچ ملعون نے دھدکارتے اسے توہین آمیز لہجے میں کہا تھا کہ باہ جات، اس طرح ہماری ویڈیوز ہے باقاعدہ اس سب پہ۔ انہوں تو نہیں ممبر پہ جانے سے روکا گیا، بلکہ ان کی تو ماشاءاللہ نیازوں میں ہی اضافے ہوتے جا رہے ہیں۔
اور بعض ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مجھے ویڈیو کلپ سینڈ کیے، شاہ جی آپ کو امام مہندی کا واسطہ، آپ ذرا جواب دیتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ حال ہے۔ الحفیظ واللمان، الغرض کے ان جاہلوں کو کیا بندہ کہہ سکتا ہے، ان کی تو جنہیں میں ایز اے سیڈ اردو صحیح طرح بولنا نہیں آتی، انہیں کیا جواب دیا جائے۔ البتہ مولانا ماجد رضا عابدی صاحب پر کیوں یہ چڑھ دوڑے ہیں سارے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو کتاب ابھی ان کی دکھائی ہے ولایت العباس صلوات اللہ علیہ، وہ اصل وجہ یہ کہ تقلیدیوں کو کیا موت پڑی ہے۔ پیج نمبر 43 پر ذرا باب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ہماری حدیث قبول کرو۔ معصوم کا یہ پیغام انہوں نے سب سے پہلے مولا عباس صلوات اللہ علیہ پر لکھی کتاب میں سب سے پہلے یہ پیغام عام کیا ہے، حدیث۔ فاہمین؟ جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتا ہے وہ بات جھٹ سے سمجھ جائے گا کہ دیٹ واز دا بیسک میٹر، کہ کیوں مولوی چمچا نقلی صاحب نے خود کے اندر آ کے ایم بلا وجہ ہیرو بننے کی کوشش کی ہے۔ سائز زیرو اسٹائل ہی لو ایڈیٹ۔ اور دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے نا ذرا اپنے گربان میں چاتی مارتے ہیں مولوی چمچا صاحب۔ آپ کے جو اکابرین گزرے ہیں، کچھ تو خناس زندہ اور کچھ ماشاءاللہ جہنم جا چکے ہیں اپنے اجداد کے پاس، ان میں سے ایک جو یہ مرتضیٰ مطہری تھا، آپ کو پتہ ہے اس بدبخت نے جو گستاخیاں کی ہیں اہل البیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی نعوذ باللہ اپنی کتابوں میں، اور پھر جو شیعت کے اوپر لیبل لگایا، ذرا دھیان نہ سنیا جے۔ یہ اس کی کتاب ہے حماسہ حسینی، ہونا چاہیے تھا نام حماسہ یزیدی۔ صفحہ نمبر 141 جلد نمبر اول میں واضح طور پہ لکھتا ہے، اس میں شک نہیں کہ کوفہ کے لوگ امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے شیعہ تھے، اور امام حسین کو ان کے شیعوں نے ہی قتل کیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ لیں جی سامعین، جس الزام کا ہم ایک عرصہ دراز سے رد کرتے آ رہے ہیں، ہمارے ذاکرین، ہمارے واعظین، ہمارے خطبہ، ہمارے مناظرین، محققین، اور یہ فقیر بذات خود، میری تو 200 سے زائد ویڈیوز ہیں امام حسین پر الحمدللہ، صرف میرے اپنے چینل پہ، جو ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کروائی گئی یا پھر دیگر جو معاملات ہیں۔ تو میں تو بارہا اس معمہ کو باقاعدہ اس کا جواب دے چکا ہوں، رد کر چکا ہوں، اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ حضرت کیا بکواس کر رہے ہیں اپنی کتاب میں، شیعوں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور مولانا تاج الدین حیدری رحمہ اللہ تعالیٰ و رضوان اللہ علیہ بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے کہ پاکستان پورے نوابی پہ بنا دینے۔ ہاں جی، اور یہ ہیں بھائی تمہارے نام نہاد اکابرین، یہ احترام عزادار کا تمہارے دل میں کہ حسین پہ رونے والوں کو، حسین کو قتل کرنے والے لانتیوں کی فہرست میں جا کے تم نے کھڑا کر دیا، ان کی شاخ سے انہیں متصل کر دیا، یہ احترام عزادار ہے؟ سبحان اللہ، یہ احترام ہے تو پھر اللہ جانے بےزتی کیا ہوگی۔ اور مولوی چمچا صاحب اور یہ کوئی اس نے، میں اپنے برادران اہل سنت کو بھی یہ بات باور کروا دوں، کیونکہ اہل سنت کی اکثریت پھر وہ میری ویڈیوز کا کلپ کاٹ کے آگے لگائیں گے، دیکھیں ظرف نقوی مان گیا، اور نہیں بھائی یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ اس ملوانے مرتضیٰ مطہری کی اپنی بکواس ہے۔ اور ہمارے یہاں متفق علیہ اصول ہے کہ جب کسی غیر معصوم کا کلام معصوم کے کلام سے ٹکرائے تو اس کی بات اور اس کا پیشاب برابر ہوتا، قولہ و بولہ سوا، اس کی بات اور اس کا پیشاب برابر ہے۔ تو یہ اب موتر پیڑی قوم ہے، بول پیڑی قوم، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کی ذاتی بکواس ہے۔ پیدر پہ ہم نے اس بات کی الحمدللہ تائید آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ شیعہ اصلاً کربلا میں مولا کے ساتھ شہید ہوئے تھے، نہ کہ مولا کو مارنے والے تھے، مارنے والے آل امیہ اور شیعان عثمان ابن عفان، ناٹ شیعان علی۔ اس نے سارا کھاتا مولا علی کی شیعوں پہ، اور کوئی، میں کہتا ہوں ایک حوالہ اپنی کتاب میں اس بکواس پہ اس نے نہیں یہاں ٹچ اپ دیا تعلیقہ میں، چوس ماری ہے خدا کی قسم۔ یہ چمچا نقلی صاحب آپ کے یہاں احترام ہے عزادار کا؟ انسان کے بچے بنو، ایویں بلا وجہ حسد کا شکار ہو کے کسی سادہ بندے کے اوپر نہ چڑھ دوڑو۔ ہاں، اور دوسری سب سے امپورٹنٹ وجہ یہی ہے سامعین، ماجد رضا عابدی صاحب سادات سے ہیں، یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کبھی کھول لوں گا اس معمہ کو، کھولوں گا کہ اصلاً ہم تو جی سیدوں کو اپنا سردار مانتے ہیں، یہ وہ جو اس طرح کی یہ بونگیاں مارتے ہیں نا، یہ اصلاً سادات سے کتنی اندر کھاتے خار رکھتے ہیں، اور کتنی یہ ہر دھرمی پہ اترے ہیں، اور کتنے حسد کا شکار ہیں باقاعدہ۔ سارے نہیں، سب عزاداروں کی میں بات نہیں کر رہا، جو عزاداروں کی بھیس میں کالی بھیڑیں ریاکار ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اصلی عزادار کا تو جینا مرنا حسین کے نام پہ ہوتا ہے۔ کبھی کھولیں گے اس حقیقت کو بھی آپ کے سامنے۔ تو خیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتی ہے ملاقات اگلی نشست میں۔ ٹل دین ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف۔
مولا حسین کی امان خاص ملیں۔